پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج اس خطبہ جمعہ کو اسی موضوع سے ملاتے ہوئے باتوں کو کچھ تبدیل کروں گا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وسیم رضوی کو لے کر موجودہ وقت اور حالات کو لے کر اس موضوع کا انتخاب مجھے کرنا پڑا، تو آج بھی میں وسیم رضوی کی بکواس کو لے کر جو 26 آیات کے بارے میں اس نے جو کچھ ہندوستان کی سرزمین پر کیا ہے، اسی کو میں پھر سے اسی پر نظر ڈالتے ہوئے کچھ باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، ایک تو آپ یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اسے بھی میں سامنے رکھ کر پھر شعبان کا مہینہ بھی چل رہا ہے۔ اس موضوع سے جوڑتے ہوئے کچھ باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلی قوموں کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین پچھلی قومیں جب اللہ کی نافرمانی کرتی، پیغمبروں کے ذریعے ان پر حجت کا اتمام کر دیا جاتا، تو اللہ رب العالمین ان قوموں کو نیست و نابود کر دیتے، ان کا نام و نشان مٹا دیا کرتے تھے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم ہے، یا ہود علیہ السلام ہے، یا اسی طریقے سے اب دیگر جو انبیاء علیہ السلام کے ذکر قرآن کریم احادیث میں ہمیں ملتے ہیں، آپ دیکھتے چلے جائیں، ان کا نام و نشان بھی اللہ رب العالمین نے اس دنیا سے مٹا دیا۔ لیکن اس سنت کو تبدیل اللہ رب العالمین نے، یعنی سنت سے میری مراد طریقہ، اس طریقے کو تبدیل اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے اس طریقے کو اللہ رب العالمین نے تبدیل کر دیا ہے۔ آپ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اٹھا کر قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل پر جو عذابات آئے، ان پر جو عذابات اللہ رب العالمین نے بھجوائے، وہ دوسری قوموں کے ذریعے بھجوائے۔ بنی اسرائیل جب کبھی اللہ کی نافرمانی اس نے کی، پیغمبروں کی اس نے نافرمانی کی، زمین کے اوپر ظلم و زیادتی کا اس نے جب کبھی بازار گرم کر دیا، اللہ رب العالمین نے دوسری قوموں کو اس کے اوپر مسلط کیا عذاب دینے کے لیے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ تو یہ سلسلہ بنی اسرائیل کے ذریعے سے چلتے چلتے اب آپ دیکھیے کہ یہ سلسلہ ٹھیک بنی اسماعیل تک پہنچ چکا ہے، یعنی ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر بھی کوئی عذاب آسمان سے فرشتے آئیں گے، یا کوئی چیخ آئے گی، یا سیلاب آئے گا، یا زلزلہ آئے گا اور پوری قوم کو، مسلمانوں کو ایک وقت میں ختم کر دیا جائے گا، بلکہ عذاب کا طریقہ تبدیل کر دیا گیا بنی اسرائیل سے، اور وہی طریقہ آج ہمارے اوپر لاگو کیا گیا ہے کہ دوسری قوموں کے ذریعے دوسری قوموں کو ہم پر مسلط کیا گیا، اور دوسری قوموں کو ہم پر مسلط کر کے ہم کو عذاب میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایک وقت میں اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں طاقتور قوم کے نام سے جو جانی جاتی تھی وہ بنی اسرائیل تھی، لیکن اس بنی اسرائیل کو دوسری قوموں کے ذریعے اس طریقے سے پیس دیا گیا، اس طرح سے پیسا گیا کہ ان کا نام و نشان ختم ہونے کے قریب تک پہنچ چکا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد میں اگر آپ دیکھیں گے تو اسی بنی اسرائیل کو، یعنی ایک قلیل تعداد کو سارے مسلمانوں کے اوپر مسلط کر کے، ان کی شرارتوں کے ذریعے، ان کے فتنے اور فسادات کے ذریعے، ان کے خفیہ اداروں کے ذریعے ساری دنیا کے مسلمانوں کو آج غلام بنا لیا گیا ہے۔ میں رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ سال پہلے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ جمعہ لیلۃ القدر آتی تو میں یہ خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے، کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا تھا، اور اس موقع پر میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ ہم سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی خلافت، اس دنیا کی بادشاہت کا تاج جو ہے وہ بنی اسرائیل کے سر پر رکھا تھا، اور جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب کیا، لیلۃ القدر کی رات کا انتخاب کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب، اور ان کے ساتھ بنی اسماعیل کا انتخاب کیا کہ اب اس بادشاہت، اس خلافت، اس شہنشاہیت کا جو تاج ہوگا وہ بنی اسماعیل کے سر پر ہوگا، اور ساری دنیا کی اقوام کی بھاگ دوڑ ذمہ داری جو ہے وہ اب بنی اسماعیل کے کاندھے پر ڈالی جائے گی، اور پھر ان کو یہ ذمہ داری دے کر یہ کہا جائے گا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی اصلاح کے لیے تم نکالی گئی ہو۔ اگر تم لوگوں کی اصلاح اور اپنی ذمہ داریوں کو پوری نہیں کرو گے تو تم بہترین امت سے خارج کر دیے جاؤ گے،
اگرچہ تمہارے بچے بچیوں کی زبانوں پر، تمہارے علماء کی زبانوں پر خیر امت کا دعویٰ چلتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ایک بڑی ذمہ داری اللہ کے قانون کے ذریعے سے، یعنی قرآن کو اس زمین پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں دیا گیا تھا۔ قرآن کی صرف تلاوت کرنے کے لیے ہمیں قرآن کو نہیں دیا گیا تھا، قرآن کے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ قرآن دی گئی تھی۔ یعنی قرآن کو میں جس طریقے سے کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے یا کمیونزم ہے، میں اسی طریقے سے قرآن کو بھی ایک ازم کا نام دیتا ہوں، یعنی ایک نظریہ ہے جس نظریے کے ذریعے ایک معاشی سسٹم وجود میں لایا جائے گا، جس نظریے کے ذریعے ایک سیاسی سسٹم وجود میں لایا جائے گا، جس نظریے کے ذریعے ایک خاندانی سسٹم وجود میں لایا جائے گا، جس نظریے کے ذریعے ایک سوسائٹی وجود میں لائی جائے گی، ایک اسلامی کلچر کو اس دنیا کے اندر قائم کیا جائے گا۔ لیکن ہم نے قرآن کو یہ درجہ آج تک نہیں دیا۔ قرآن کو صرف